لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیجتے محمد والے. عزاداران سید الشہداء، 9 محرم کی شب 8ویں کا دن گزر گیا. یقیناً آپ نے بھی پوری کوشش کی اور ہم سے بھی خدا قبول کرے کہ ان چند دنوں میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو واضح کریں اور اس پر عمل کریں. ایک شب رہ گئی ہے، البتہ ماہ محرم جاری ہے، ساری رہے گا، آگے بھی ذکر مجلس ہوتی رہیں گی، لیکن اس 10 دنوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. انسان پوری طاقت لگاتا ہے کہ اس 10 دنوں میں کچھ حاصل کر لے. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے تھے کہ سید الشہداء پر گریہ کبھی مت چھوڑنا. وہ کہتے تھے کہ ہر ہفتے انسان کو چاہیے کہ مجلس میں شرکت کرے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی در سے ملتا ہے. اور اگر ہر ہفتے کہیں مجلس نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ خود بیٹھ کر گریہ کرے. کوئی مجلس سن لے، کوئی نوحہ سن لے، کوئی مصیبت سن لے. اور وہ کہتے تھے کہ اگر تم کچھ بھی نہ کر پاؤ تو اس 10 دنوں کو نہیں چھوڑنا. ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کی رات وہ کربلا کے لیے اتنا تڑپتے تھے کہ ان کے گھر والے انہیں روکتے نہیں تھے، کیونکہ فقر اور فائنینشلی مشکلات ان کی زندگی میں تھیں. تو ان کی زوجہ جو کچھ سیتی تھیں اس سے پیسے لے کر انہیں کہتی تھی کہ آپ کربلا جائیں ہر شب جمعہ. البتہ ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر شب جمعہ کربلا میں بھی ہوتے تھے، کوفہ میں بھی ہوتے تھے، نجف میں بھی ہوتے تھے. بہرحال خدا نے ان کو بہت ساری چیزیں دی ہوئی تھیں کہ شاید میں بیان بھی کر دوں تو شاید ہماری سمجھ سے ابھی ہم اس مقام پہ نہیں ہیں کہ ہم اس چیزوں کو اتنا سمجھ سکیں. لیکن یہ مجلس کی اہمیت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں بتایا، اور اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے. ہمیشہ کسی نہ کسی کو بلاتے تھے، مجلس پڑھاتے تھے. یہ علماء جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے سید الشہداء کی وجہ سے. ہم بھی اپنی کوشش کریں. بہرحال آپ کا مجلس میں آنا، یہ تکلیف کرنا، یہ زحمت اٹھانا، بہرحال کوئی زحمت نہیں ہے. امام کے آگے کچھ بھی نہیں ہے.
ہوتی ہے مشکلات، ظاہر ہے آپ دور سے آتے ہیں، ٹریفک ہوتا ہے، جگہ ملنا، بیٹھنا، مطلب یہ ظاہر ہے ظاہری، لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا اجر مجھے کسی نے دینا نہیں ہے سوائے امام حسین کے. سوائے امام حسین کے کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو دے گا. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، ایک عالم دین تھے اور مجلسیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے. کسی خاتون نے فون کیا کہ فلانے دن ہمارے ہاں مجلس ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. کچھ دیر بعد کسی بڑے تاجر کا فون آ گیا اور اس نے کہا کہ ادھر بھی مجلس ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے. اس شخص نے بولا کہ بھئی یہاں مجلس پڑھو گے تو ایک تو نیاز بھی زیادہ ملے گی اور اس جگہ مجلس پڑھنے سے نام بھی بنے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو انسان ہے آدمی، انسان. انہوں نے خاتون کو فون کر کے منع کر دیا. رات کو سوئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جو مجلس ہے جو خاتون نے کی ہے وہ سادی سی مجلس ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں. اب یہ صبح بیدار ہوئے، انہوں نے خاتون سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی مجلس اور ان کو منع کر دیا. تو بہت سمجھایا گیا. کہتے ہیں مجلس پڑھنے گئے، تھوڑے سے لوگ چھوٹی سی جگہ کی بچے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے منع کر دیا، آپ کیوں آئے؟ جس مجلس میں خود سید شہداء آ رہے ہوں، میری کیا پتا ہے اس میں نہ. ہم سمجھتے ہیں مجلس کی قبولیت کیا ہے، ہمارے نزدیک مجلس کی قبولیت کیا ہے؟ ٹرسٹ سمجھتی ہے کہ جتنا بڑا خرچ ہوگا اتنی اچھی مجلس، اور یہ ہوتا ہے. اب انہیں میں بلانا چاہتا سب کو کہتا میں عمومی بات کر رہا ہوں، نارمل جو ذہنوں میں ہمارے ہے کسی کی چیز کا ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھی مجلس کرائے گی. اچھی مجلس کیا؟ رش ہو، لوگ آئے. اب رش کیسے آئے گا؟ بھائی کسی کو ایسے کو بلاؤ جس سے رش آئے گا. برانڈ ہے نا ہمارے اندر، برانڈ نام ہے، برانڈ یہ بلاؤ گے تو رش آئے گا، ورنہ تو رش نہیں آئے. اب آنے والا ڈیلیور کیا کرے گا؟ اس سے کسی کو انہیں کوئی بات نہیں رش ہو گئے، پتہ چلے کہ مجلس ملی تھی. اور یہ رس نہیں ہے، ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. ہر آدمی اپنی مجلس کوشش کرتا ہے ایسی کوئی اچھی بات. مجلس میں بہترین معیار ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، بہتر طریقے سے انتظام کریں، مجلس میں آنے والوں کی خدمت کریں. سب نے اس میں کوئی کمی کی ضرورت نہیں کریں کہ نہیں میں تو نہیں، جو آپ کو دیا دے، لیکن خلوص اخلاص کو امام کی خدمت میں پیش کریں. امام کی خدمت میں پیش کریں. ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے، کونے کا چھوٹا بچہ، بڑا بوڑھا عورت، سب ان کی نظر میں برابر ہے. ایک کوئی ایسا آیا تو یہ نہیں، سب برابر. کیوں؟ کیونکہ سب صرف امام کی خاطر آتے ہیں. سب کی آنکھیں امام کے لیے نرم ہوتی ہیں. ان کے نزدیک سب پڑھا ہے. جتنے بہت بہت لوگوں کے واقعات ہیں، انہوں نے مجلس پڑھتے پڑھتے اتنا ایریا کیا، اتنا روئے. انہوں نے کہا آپ مجلس میں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا داخل ہونے والی جگہ پہ جہاں لوگ جوتے رکھے ہیں، اندر آ رہے ہیں، ہم نے وقت امام کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. کوئی امام کی بات ہے. انشاءاللہ خدا کو قبول کریں تو آج ہماری مجلس میں تشریف
کہ آج جس ہستی کے مسائل پڑے جاتے ہیں ان مسائل کو کہتے ہیں کہ واقع امام ضرور تشریف لاتے ہیں. ہم کسی کو کرتے ہیں کہ واقع اس قابل نہیں ہے, ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے, آپ کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں, نہیں پتا اس کے برابر میں کون بیٹھا ہے. انسان اپنے وجود سے کربلا سے کر جاتا ہے. چند دروس میں نے آپ کی بڑے بیان کیے. آج جو گفتگو ہے ظاہر ہے ہستی بھی ایسی ہے اور موضوع بھی اسی حساب سے خدا نے ہمیں توفیق دی ہے. وہ کیا ہے کہ کربلا مظہر شجاعت ہے. کربلا میں ایک درس جو ہے وہ شجاعت کا ہے, بہادری کا, اور امام نے اس شجاعت کو کربلا میں پیش کیا ہے. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ طاقت, قدرت. جنگ کے اندر آدمی جیت جائے تو شجاع ہے؟ کہتے ہیں نہیں, جنگ میں جیتنا شجاعت نہیں ہے. صرف اللہ نے ہمیں 3 قوتیں دی ہوئی ہیں. بس میں آپ کے توجہ کا طالب. 3 قوتیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں. قوت غضب یعنی غصہ ہونا, غضبناک, یہ اللہ نے قوت دی ہوئی ہے, یہ ہمارے اندر ہے, یہ ضروری ہے. دوسری قوت شہوت دی ہوئی ہے, وہ بھی ہم سب میں پائی جاتی ہے. ایک قوت تفکر اور فکر ہے, یہ 3 قوتیں ہیں. اب آپ کہیں کہ جی مجھے میرا غضب ختم ہو جائے, مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں. اگر یہ قوت غضب نہ ہو تو شخص جنگ میں شجاع نہیں ہو سکتا. قوت غضب ضروری ہے. غصہ اگر صحیح استعمال ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں. یعنی آدمی کے اندر, اگر آپ کے اندر آپ غضب ناک نہ ہو, آپ میدان میں دشمن سے لڑ ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں, ہاں کچھ نہیں کہو, کچھ بھی نہیں کہو. کیوں نہیں کہو؟ کیوں نہیں کہو؟ لوگ گھر میں گھس جائیں, آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. لوگ آپ کے اسلام پہ حملہ کریں, آپ چپ کر کے بیٹھیں گے. لوگ آپ کے نظام پہ اٹیک کریں, آپ چپ کر کے بیٹھیں گے. نہیں, غضب ہونی چاہیے. استعمال کیسے کرنا ہے اسے شجاعت کہتے ہیں. بہرحال اسی پہ گفتگو ہے. قوت شہوت, خوب بھائی ابھی شہوت نہ ہو, جوان ہے آپ, جوانی میں انسان کو شہوت ضروری ہے. اگر یہ صحیح ہوگی تو ہی انسان ازدواج کرتا ہے, نسل چلتی ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے حلال طریقے سے, ضروری ہے یہ. اب کوئی شخص بولے میں پہاڑوں میں چلا جاؤں, مجھے کچھ بھی نہ ہو, تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو بچائے. پہاڑ پہ دو بھائیوں کا واقعہ تھا. دونوں بھائی, ایک پہاڑ پہ چلا گیا اور چلا کاٹتا رہا. ایک بھائی بازار میں کام وام کرتا رہا, تجارت کرتا رہا. اب یہ بھائی ایک دن جو تاجر تھا یہ اس کے پاس چلا گیا. دیکھو اس کے پاس تو بڑی کرامتیں, اس نے اپنی کرامتیں, اس نے کیونکہ نفس پہ کنٹرول کیا ہوا تھا تو بہت کرامتیں تھیں اس کے اوپر. پھر ایک دن اسے خیال ہے چلو میں بھی اپنے بھائی کے پاس چل رہا ہوں. آپ اس نے دنیا کو دیکھی نہیں, لوگوں سے دور تو متزلزل ہو گیا جب بازار کا حال دیکھا. تو اس کے بھائی نے بولا دیکھو وہ کرامت افضل ہے یا یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا افضل ہے؟ کرامت یہی ہے. تو شہوت کو کنٹرول کریں حلال کی طرف. تفکر, فکر کو جو اللہ نے طاقت دی ہے, قوت, اگر اسے صحیح استعمال کریں گے تو حکمت کے چشمے آپ کے وجود سے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ سب آپ کو اللہ نے دیا ہے. اب جتنے بھی لوگ بڑے بڑے دنیا میں کام کرتے ہیں وہ آسمان سے تو نہیں اترتے. جو بھی دنیا میں بھی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے, جو اسپیس پہ جا رہا ہے, جو فضاؤں میں ہے, جو زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ کر رہا ہے, یہ سب لوگ ہی تو ہیں. کون ہے؟ اور یہ جتنا بھی سسٹم کو ڈیزائن کر رہا ہے, سورس کوڈنگ, ہوا کے اندر چیزوں کو بریک ان بریک کر رہا ہے, کون ہے؟ فکر اور تفکر ہے نا. لیکن جب اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو اس کو پاک رکھنا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں چلنے والا, وقت کے امام کا سپاہی وہ ہے جو دن میں سارے کام بھی انجام دے,
مگر رات کو تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرے. اللہم صلی علی محمد. خوب یہ ضروری ہے بہرحال یہ انسان کو حضرت. اب یہ تین چیزیں انسان کو اللہ نے دی ہوئی ہے. ہماری گفتگو شجاعت پر ہے. اب یہ شجاعت انسان کربلا میں آپ دیکھیں شجاعت آپ کو ہر موڑ پہ نظر آتی ہے. شجاعت جو ہے وہ صرف طاقت کا استعمال نہیں. پہلی چیز شجاعت میں جو ہے وہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ پہلی صفت جو شجاع میں شخص میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا ہمراہ رہے, دوستوں کے ساتھ رہے, دوستوں کو تکلیف نہ دے. اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں دوست جذب ہو نہ کہ اس سے دور ہو. یہ امام فرماتے ہیں یہ شجاع شخص کی پہلی صفت ہے. کیا یہ کوالٹی ہمارے اندر پائی جاتی کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ہم ان کو تکلیف نہیں دیتے اور ہم جذب کرتے ہیں دوست ہمارے قریب آئیں نہ کہ ہم سے دور ہو جائیں. یہ پہلی صفت ہے. یہ اس کو آپ خود اپنے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ انسان دوست کیسا ہونا چاہیے آدمی کا. دوستوں کی بہرحال خود ایک یہ موضوع ہے کہ اس وقت نہیں ہے گنجائش میں کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے, لیکن انسان کا دوست اسے جنت میں بھی لے جائے گا. کل میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا, اور دوست اس کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے. اکثر معاشرے کے اندر جو بربادیاں ہیں وہ دوستوں کی وجہ سے. انسان دوست بنا لیتا ہے. کہاں دوست بنتے ہیں آج کل تو ویسے بھی فزیکلی دوست کم ہیں, ورچوئل دوست زیادہ ہیں. ورچوئل آدمی کے 5000 جو ہیں وہ فرینڈ ہیں. کس پہ ہیں؟ فیس بک پہ. عام زندگی میں کتنے ہیں؟ 5 بھی نہیں ہے. المیہ نہیں ہے. کوئی ایسا دوست, دعائے نطبہ کے جملے ہیں, خدا مجھے ایسا ہم نشیں دوست دے جس کے ساتھ بیٹھ کر میں آخری امام پر گریا کروں. ہے کوئی ایسا دوست جس کے ساتھ بیٹھ کر امام پہ گریا کرے؟ لیکن ہم ہمارے دوست ہیں, دنیا جان سے دوستی بھری ہوئی ہے ہماری. جانے ہوتا ہم لوگ کربلا یہی تو درس دے رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کرنا کیا ہے. دوسری صفت امام فرماتے ہیں کہ جو شجاع شخص ہے وہ مصیبت میں, مشکلات میں, جنگ میں صبر اور تحمل کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ جب اس کے بعد سے ہو تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. امام یہ فرما رہے ہیں. اب آئیں اس کی مثال دیکھیں. جب ایک جنگ کے اندر دشمن نے مولا کائنات کے مقابلے میں پانی پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو امام نے کس کو بھیجا؟ امام حسین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ حسین پانی آزاد کرواؤ. امام حسین نے حملہ کیا, پانی آزاد کرا لیا. جیسی آزاد کرایا امام نے کہا کہ دشمن سے کہہ دو کہ پانی تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے آزاد ہے. یہ ہے پانی لے کر دیا. خود مولا متقیان کہتے ہیں حسین یہ تمہاری پہلی کامیابی ہے. اور یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر ہی پانی بند کر دیا جائے گا. لیکن شجاعت. کوفہ میں قحط ہو گیا, بارش نہیں آ رہی, لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی, دعا کی, اتنا پانی آیا کہتے ہیں سب نہریں سب بھر گئے. مگر یہی کوفہ, کیا امام حسین کربلا میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ پڑھ سکتے. کیوں؟ دیکھنا چاہتے تھے اور کون بنے گا. دیکھنا چاہتے تھے نا, مطلب کر تو سکتے تھے لیکن دیکھنا چاہتے تھے. یہ دوسری صفت ہے
کہ انسان شجاع ہو, جنگ ہو, صبر و تحمل کرے. ایک شخص آیا لائن آ کر جو ہے وہ جنگ کے اندر امام سے کہتا ہے کہ میں ہوں, میرے سامنے کوئی آیا. تو امام کہتے ہیں میں ہوں تمہارے موقع. کہتے نہیں, میں آپ رسول کے نواسے, میں نہیں چاہتا آپ میرے ہاتھ سے مارے جائیں, کسی اور کو بھیجے. امام نے کہا نہیں, میں خود لڑوں گا. جیسے ہی آیا امام نے پہلے ہی حملہ کیا, ایسا اس سے وار کیا کہ وہ گر گیا, چیخ بلند ہوئی اس کی. امام اس کے سر پہ پڑے گئے. امام چاہتے تو اسے مار سکتے تھے, مگر امام نے اسے مارا نہیں. امام نے کہا کہ شجاعت یہی ہے کہ انسان مروت کے ساتھ چھوڑ دے. بلایا قبیلے والوں کو اٹھا کے لے جاؤ. امام کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں تھا, امام ہر لمحے درس دے رہے ہیں کربلا میں. یہ شجاعت. خوب یہ شجاعت. اور بہت تیزی سے, میں عزیزان محترم شبیں بھی ایسی ہیں کہ بہت زیادہ گفتگو کی بھی نہیں جا سکتی, بہت تیزی سے کہ بہرحال درس کربلا ہے زندگی میں, اور ماشاءاللہ سب جوان ہیں اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. چند اگلی صفات جو ہے وہ خود رسول خدا نے ہے, اور ائمہ سے ایک ہی روایت ہے جس میں ایک ایک کر کے چند صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اگلی صفت جو شجاع شخص کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ, سارے موقع ہو, جگہ ہو, ساری چیزیں فراہم ہو, لیکن شخص گناہ نہ کرے. شجاعت ہے یہ. کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی پوچھ نہیں رہا, سب کچھ ہے, واضح ہے, لیکن شخص گناہ نہ کرے. گناہ. ایک شخص کے لیے پتہ چلا کہ لوہار ہے اور لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے. پہنچے اس کے پاس, اس نے بولا کہ ولی خدا ہے, ولی خدا ہے. اس نے بولا کہ بھائی تم ولی ہو. کہا نہیں, میں ولی نہیں ہوں. کہا تو یہ آگ تمہیں اثر نہیں کرتی ہے. کہا کہ میں ایک کنیز کے عشق میں گرفتار ہو گیا, میں نے بہت کوشش کی, بڑی مشکل سے جو ہے وہ میں نے, بہرحال میں کسی طریقے سے مجبور تھی, میں نے پیسے دیے کیلے, لیکن جیسے ہی میں پہنچا دیکھا اس کا وجود کانپ رہا ہے. تو میں نے بولا کوئی دیکھ نہیں رہا, تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کہا میں خدا کے خوف سے کانپ رہی ہوں, وہ تو دیکھ رہا ہے. کہا میں نے چھوڑ دیا اسے کہ جو اتنا خدا کے خوف سے ہو. تو میں نے خواب میں بیوی کو دیکھا. بیوی نے کہا کہ تم نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچایا ہے, ہم دنیا کی آگ کو تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں, آسان کر دیتے. آپ دیکھیے, آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں, عزیزان محترم, کوئی نہیں دیکھتا, سب آپ کے پاس ہے, گیجٹس آپ کے پاس ہے, موبائل آپ کے پاس ہے, کسی کو نہیں پتا. اور میری بیٹیاں بہنیں بھی سب سن رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, ماں باپ نہیں دیکھ رہے. آج کل تو ویسے ہی ہر کسی کا کمرہ الگ ہے, ٹی وی بھی الگ ہے, ٹی وی نہ بھی ہو تو موبائل سب کا الگ ہے, کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی سے بات کر سکتے ہیں, نامحرم سے گفتگو کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا. گناہ مادہ ہے, گناہ آسان ہے, مگر آپ گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ اسے شجاعت کہتے ہیں. یہ چاہیے وقت کے امام کو. اللہم صلی علی محمد. اگلی صفت, اگلی صفت جو شجاع شخص کی ہے, روایت میں بیان ہوتی ہے کہ غصے, غضب کی حالت میں, عام حالت میں نہیں, نارمل نہیں, غضب کی حالت میں, غصے کی حالت میں ہے. کسی سے جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, غصہ آ گیا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, گھر میں بیوی کے ساتھ, ماں باپ کے سامنے, دوست میں, آفس میں, رستے میں کہیں غصہ آ گیا, غصے کی حالت میں. غصے کی حالت میں سامنے والے کو ناحق نہ بولے, یعنی ایسی بات جو کہ مناسب نہیں ہے وہ نہ بولے. اب بولے نارمل میں تو آدمی گزر جاتا, نہیں, غصے میں, یعنی اس غضب کی حالت میں آپ نے اپنے جملوں کو کنٹرول کیا, اسے شجاعت کہتے ہیں.
یہاں غصہ آ جائے، یہاں تو انسان ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو صدیوں تک سینے میں چپتی رہتی ہیں. انسان کو نہیں پتا ہوتا انسان کیا کیا کہہ جاتا ہے. گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ غصے میں انسان زبان کو کنٹرول نہیں کرتا. جو دل چاہتا ہے، جو دل آ رہا ہے بولتا ہے. اور یہ صرف بولنا جو ہے نا، یہ صرف بولنا نہیں ہے. آج کے اس دور میں جو ہم ہو رہے ہیں، یہ ایک تو ان کو چپ کروا دیں، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تو معذرت چاہتا ہوں، ہر انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے گفتگو کرتے وقت، ظاہر ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. ہمیں بھی غصے میں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کیا کریں، مطلب ہم نہیں کریں گے تو درس کیا دیں گے لوگوں کو. کربلا کربلا کربلا. خوب یہ انسان آپ کے سامنے ذرا سی بات ہوئی، غضب آیا، رشتے ٹوٹ گئے. اور زبان سے نکلا ہوا تو تیر ایسا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن جب نکل گیا نا تو پھر آپ اس کے کنٹرول میں ہیں. اور یہ صرف زبان نہیں ہے. آج کل ملٹی میڈیا کا دور ہے. آج کل آپ جو کمنٹ کرتے ہیں فیس بک پہ، اس پہ اس پہ، پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہی ہوتی ہے. گھر میں تو ساری مجاہدیں بیٹھے ہوئے فیس بک پہ، بہت بڑے سائنٹسٹ بھی سارے گھر میں بیٹھے ہوئے، دنیا کے پولیٹیشین بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے، سب کچھ اندر ہی اندر، پوری دنیا کی سیاست پہ باتیں آپ کروا لیں. آپ وہ گفتگو، ادب، اخلاق کیسا ہے دیکھیں آپ. یہاں قرآن کہہ رہا ہے مشرکین کے بتوں کو برا مت کہو. کیا کہہ رہا ہے؟ سب نہیں کرو. یعنی کیا؟ یعنی غلط لفظ نہیں بولو. یہ نہیں کہہ رہا کہ قبول کرو، قبول کرنے کو نہیں کہا برا مت کہو مشرکین کے بتوں کو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں اس سوشل میڈیا پہ؟ سامنے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب سوشل میڈیا پہ ہی ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمیں خود کو پتہ نہیں اپنے لیے کیا کیا سننا پڑتا ہے، دیکھتے ہی ہیں تو. اب ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ناموں کے آگے نام عجیب سے ہوتے ہیں، اور تربیت سے لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں تربیت ہوئی ہے ان کی بچوں کی. یعنی انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چاہے زبان منہ سے ہے چاہے ٹیکسٹ سے ہے، یہ زبان ہی ہے نا. تربیت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کی بری لگتی ہے تو آپ کو گفتگو، ادب، احترام آپ کی ضرورت، آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی ہے انسان کنٹرول نہیں کرتا، بیٹھا ہوا ہے. اب جو کر سکتا ہے، جو بول سکتا ہے بولتا ہے. اور کتنا غلط ہے. بہرحال احترام کرنا چاہیے آپ کو، ویسے بھی آپ ماہ محرم ہے، اس کے علاوہ بھی احترام کرنا چاہیے انسان کو عام زندگی میں بھی. عزیزان محترم، آپ اسلام کے شروع میں دیکھیں، آپ شخص جو ہے وہ راستے میں حضرت بازار کے اندر، اسے پتہ نہیں اور کسی بات پہ اس نے اہانت کر دی کسی وجہ سے، اور حضرت ملک اشتر کے اوپر جو ہے وہ اپنے لب دہان سے گستاخی کی. ملک اشتر کون ہے؟ مولا کائنات کا کمانڈر ہے. کیا نہیں کر سکتا؟ خاموشی سے چلے گئے. جب اس کو پتا چلا تو ملک اشتر ہے، کانپنے لگا. ڈھونڈتا ڈھونڈتا دیکھا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور آ کر ان سے
کہا مجھے معاف کیجیے گا، میں سے غلطی ہو گئی، میں مطلب میں جو بھی تھا میرے سے غلطی ہو گئی. کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کروں. تو یہ ہے تربیت یافتہ حضرت علی علیہ السلام کے مکتب کا ملک اشتر. جنگ میں دشمن کے خیمے تک پہنچنے والا امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک اشتر واپس خیمے سے واپس آیا. اطاعت ولایت. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا کام تو تمام کر دے پھر آ ہی جائیں گے اس کا، ایسا ہے نا؟ نہیں، اطاعت یہ ہے شجاعت. اسے کہتے ہیں شجاعت. ایسا ہو شخص پھر مطیع ہونا چاہیے. یہاں تو لوگ جو ہیں وہ بعض کہاوتیں عجیب سی الفاظ بھی ہیں کہ آدمی کو تھوڑا پرہیز کرتا ہے بولتے ہوئے. جتنے وہ کہتے ہیں نا کہ خود لیڈر نہیں اس سے آگے کی پبلک نکلی ہوئی ہے آگے کی طرف. بھائی ان کی سن لیں جو وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان پہ عمل کریں. خود کہاں سے آگے کی طرف باہر ہے. بہت ضروری ہے جانے محترم. شجاعت آسان نہیں ہے. خب گناہ روتے ہوئے چھوڑ دے شجاعت. غصہ ہوتے ہوئے بول سکتے ہیں نہ بولے. تیسری چیز کہ جب خدا قدرت دے دے، طاقت دے دے، اس وقت آپ کسی کا حق نہ کھائیں. یہ ہے شجاعت. اب ہم یہ بن جائیں، ہم ایم پی اے بن جائیں، ہم ایم این اے بن جائیں، ہم پریزیڈنٹ بن جائیں، ہم یہ کر دیں گے. وہ ٹرسٹی بن کر تو کام نہیں ہوتا ہم سے. حضرت کے ساتھ مطلب یہ عمومی بات کر رہا ہوں میں، نارمل بات ہے، ایک نارمل سا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. بھائی کوئی عہدہ دے دیں آپ کمیونٹی میں دے دیں. یہ مطلب یہ کمیونٹی ہے نا ہماری، اس میں ایک آپ عہدہ دے دیں. آپ میں تو سنتا ہوں بس پاکستان سے باہر داستانیں آپس میں ہی پبلک لگی ہوئی ہے، کوئی پریزیڈنٹ پہ ہے کوئی اس پہ ہے. مطلب ہم سے یہ نہیں سمجھتا. قدرت کی کرسی آتی ہے ہر کوئی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اب تو میں ہی کروں گا جو میری مرضی. اچھا بھائی مینجمنٹ سکلز آنی چاہیے. بندہ خود ایسا ہو کہ لوگ آپ ہی کو مجبور ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے پر. صلاحیت ایسی ہونی چاہیے مولا کے ماننے والا جذب کرے نہ کہ دور کرے لوگوں کو. خوب اب جب جتنی بڑی کرسی ملتی ہے اتنی آدمی جو ہے وہ حق کھاتا ہے. جو آپ کو اجازت مل جائے آپ اتنا کھاتے ہیں. جانے محترم یہ آسان نہیں ہے. کہنا آسان ہے، خدا بھی دیکھ کر دیتا ہے اس لیے چیزیں لوگوں کو کہ اگر اس کو یہ دے دیا تو یہ کرے گا کیا. تو ہم یہ شجاعت کی تعریف ہے. جانے محترم روایت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کربلا شجاعت کا مظہر ہے. شجاع ترین شخص کربلا میں پہنچا ہے. کون ہے کربلا میں پہنچنے والا؟ اول خلقت سے جس کی گفتگو چل رہی ہے. السلام علیکہ یا حسین. حسین کون ہے؟ قدیم الاحسان ہے. خدا معاف کر دے بحق حسین. حسین کے صدقے میں معاف کر دے. اے قدیم الاحسان، اے پروردگار اس حسین کے صدقے میں معاف. کب ہے یہ؟ حضرت آدم جیسے امام حسین کا نام لیا کہتے ہیں کہ حضرت آدم غم میں آ گئے، غم زدہ ہو گئے. حضرت جبرائیل سے پوچھا جائے حضرت جبرائیل یہ کس کا نام ہے؟ کہا یہ آخری رسول کے نواسے کا نام ہے. پہلی مجلس حضرت جبرائیل نے پڑھی اور حضرت آدم نے گریہ کیا. یعنی اول خلقت میں کربلا آتی گئی ہر نبی کربلا کربلا. حضرت ابراہیم اپنے بچے کو بچایا کیوں؟ ذبح عظیم کربلا. حضرت نوح کی کشتی ہر نبی گزرا کربلا. یعنی اتنی آ رہی، خود کربلا آئی، اب کربلا اس کے بعد بھی چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. کہاں تک جائے گی؟
آخری آنے والا کیا کہے گا؟ یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں جسے پیاسا مارا گیا. یعنی آخری آنے والا بھی کربلا کی گفتگو کرے گا. کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کربلا رکے گی نہیں. ہاں یہ دنیا ختم تو ختم نہیں ہو رہی. آپ مر جائیں، عالم برزخ میں کربلا، عالم برزخ میں کربلا. ایک خاتون جس کو موت کا ایکسپیرینس ہوا، مرنے کے بعد کے حالات اور برزخ کو دیکھنے کا، بہرحال کوما میں چلی گئی، پھر واپس زندہ ہوئی. تو اس نے بتایا کہ میں عالم برزخ میں تھی، میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں. میں بھاگتی بھاگتی ایک دیوار تک پہنچی کہ راستہ کوئی نہیں تھا. بس میں نے کہا کہ اب میری موت ہے. میرے وجود سے نکلا یا حسین. کیوں نکلا؟ کیونکہ زندگی میں یا حسین کرتی تھی. میرے وجود سے نکلا. اس دیوار سے ایک ہاتھ آیا جس نے مجھے برزخ سے باہر نکال دیا. معاملہ دنیا کا نہیں ہے، عالم ملکوت میں بھی ہے. عالم ملکوت، اور یہاں بھی ختم نہیں ہو رہا. قیامت، قیامت میں کیا ہوگا؟ بی بی جب آئیں گی کیا ہوگا؟ کرتا لے کر آئیں گی. کرتا لے کر آئیں گی نا. یعنی کربلا وہاں پہ بھی ہے. اور خود بی بی نے فرمایا نا، میں نہیں جاؤں گی جنت. کب تک؟ جب تک بیٹا آپ کے جو عزادار ہے نا، میں نے یعنی یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کیا ہے کربلا؟ وہ اول سے ادھر دنیا کے آخرت، پھر برزخ ملکوت، پھر اس آخری دن میں یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. بہشت میں روایت ہے کچھ لوگوں کو ملائکہ گھسیٹیں گے، جنت کی نعمت کی طرف وہ نہیں جائیں گے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہماری جنت حسین ہے. یا حسین، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ کیا کیا ہے کربلا میں؟ آپ سوچیں، اب کربلا یہ ہے، کربلا یہ ہے سید الشہداء. اس پورے سفر کا، اس پورے سفر کا جو علمدار ہے نا وہ عباس ہے. اب پتہ چلا عباس کسے کہتے ہیں؟ دیکھا امام حسین کی حکومت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں تک ہے؟ اس پورے لشکر کا سردار عباس ہے. اب پتہ چلا وہ علی کہ جس نے کبھی کوئی آرزو نہیں کی، جس نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. دنیا جس کی آرزو کرے اسے علی کہتے ہیں. لیکن اپنے بھائی عقیل سے کہا، عقیل میں چاہتا ہوں ایسے گھر میں میری شادی ہو کہ وہاں جو بچہ پیدا ہو بہادر اور شجاع ہو. یہ حضرت علی کی آرزو ہے. عباس حضرت علی کی آرزو ہے. کیوں؟ کیونکہ کربلا نے سب کے نمائندے ہیں. امام حسین تو رسول کے بیٹے ہیں نا. مباہلہ میں کہا نا ابنانا ابناؤکم، یہ تو رسول کے بیٹے ہیں. بی بی نے تو اپنی بیٹی زینب کو بھیجا ہے، امام حسن نے حضرت قاسم کو بھیجا ہے. اب حضرت علی کیا بھیجے؟ کہا ایسے بیٹے کی تمنا کی کہ جو کربلا جائے گا. عباس یہ معرفت حاصل کریں. چوتھے امام کہتے ہیں کہ قیامت والے دن سارے شہداء غبطے کھائیں گے جب ہمارے چچا عباس کے مقام کو دیکھیں گے. ائمہ فرماتے ہیں آپ نے وفا کی اپنے بھائی کے ساتھ. کیا ہستی ہے. نظام بھی ایسا دیا پھر حضرت عباس کو. کہا دیا کہ جہاں بھی تم علم لگا لو، دنیا میں کہیں بھی تم علم لگا لو، کہیں بھی لگا لو، گھر میں رکھ لو. اگر کہیں چھتوں پہ نہیں لگا سکتے تو گھر میں چھوٹے چھوٹے علم رکھ لو. ایسی نسبت دے دی.
ہر جگہ تم علم سے متصل ہوگے، ہوائیں تمہیں کربلا لے جائیں گی۔ یہ آسان ہے؟ یہ آسان نہیں ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں علم سے، علم کے پاس، علم سے تھوڑی، علم کیوں ہے؟ کیونکہ نسبت رکھتا ہے نا۔ دشمن کربلا میں سمجھا 61 ہجری میں 2 بازو شہید کر رہا ہوں، علم گر جائے گا، نہیں، اسے کیا پتا 8 محرم کو لاکھوں جوان پوری دنیا میں عباس کا علم اٹھائیں گے۔ اٹھاتے وقت سوچا کریں کہ آپ کس کا علم اٹھا رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے، کردار ویسا ہی ہونا چاہیے۔ عباس کا علم اٹھا رہے ہیں آپ، باوضو ہو کے اٹھائیں، باوضو ہو، عبادت سمجھ کے اس علم کو اٹھائیں۔ عبادت ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک جگہ بیان ہوتا ہے کہ جب دشمن کے پاس یہ علم اور اس کا پھریرا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس پرچے پر، اس پھریرے پرچم کے اوپر کپڑے پہ بڑے نشان ہیں، کس کے؟ نیزوں کے، تیروں کے، سب نشان ہیں، لیکن جو دستہ ہے نا وہ سالم ہے۔ مجبور ہو گیا دشمن یہ کہنے پر کہ عباس کتنا با وفا تھا، تیر اور نیزے تو دستے پہ بھی تو آئے ہوں گے لیکن اپنے ہاتھوں پہ لیے عباس۔ ہاں زیادہ باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے عباس۔ خود ایک شخص خادم بیان کرتا ہے، اس کا بچہ معلول تھا، ہل نہیں سکتا تھا، غازی عباس کے حرم میں لائے اسے اور اٹھا کر اس بچے کو زری کی طرف پھینک دیا، یہ کہتے ہوئے غازی عباس میں نے بچہ سالم مانگا تھا، اپاہج نہیں مانگا تھا، یہ کہہ کر نکل گیا۔ خادم کہتا ہے میں دوڑا کہ کہیں بچہ زری سے لگے گا، خون نہ نکل جائے، لیکن میں جیسے ہی پہنچا میں نے دیکھا بچہ بڑے آرام سے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک دم بچہ خود کھڑا ہو گیا، سالم کھڑا ہو گیا، دوڑنے لگا اپنے باپ کے پیچھے، دوڑتا دوڑتا جا کر اس نے باپ کو کہا بابا، اسے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہا جیسے ہی مجھے زری پہ پھینکا 2 ہاتھ آئے ہیں اندر سے، اور یہ کہا کہ اپنے باپ سے کہو کہ ناراض نہ ہو، جاؤ ہم نے تمہیں بچہ سالم دے دیا۔ عباس، میں تو اپنی زندگی میں گواہ ہوں، جن کو اولادیں نہیں ہوئی کربلا نہیں جا سکتے تھے، انہی علموں سے مانگا، ایک بھی نہیں، کئی بیٹے دیے۔ عباس ہے عزاداران محترم، باب الحوائج، مگر سلام ہو باب الحوائج پر، سلام۔ جنگ نہ لڑ سکا، شجاع ترین فرماندہ ہے، جنگ نہ لڑ سکا۔ روز عاشورہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، کہیں تاریخ نے نہیں بتایا کہ حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو، کہیں نہیں۔ اطاعت، وفا، ایثار، قربانی صرف عباس۔ اور بہرحال میں یہیں سے چلتا رہوں، وقت بہت چند راتیں ہیں، بہرحال گریے کی راتیں ہیں عزیزان محترم۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک مشکیزہ بھی نظر آتا ہے، ایک مشکیزہ۔ اب جب یہاں جنگ کی اجازت نہیں ملی، کہا مولا سے مولا مجھے جنگ لڑ دے، انہوں نے کہا تو عباس تم ہماری فوج کے علم بردار ہو۔ کہتے ہیں حضرت عباس نے کہا مولا وہ فوج ہی کہاں رہی، پھر بھی اجازت نہیں مل رہی۔ اب اجازت مقاتل میں بیان ہوتا، علماء بیان کرتے ہیں اجازت کیسے ملی۔ چھوٹی سی بچی، چچا پہ بڑا مان ہے نا، اس چچا پہ تو سب کو مان تھا۔ اہل حرم کی خواتین
علی علیہ السلام کی بیٹیاں یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، تصور نہیں تھا. کیوں؟ عباس ہے نا، تصور نہیں ہے عباس کے ہوتے ہوئے. لیکن کیا کرے، بچی آئی، چچا بچے پیاسے، بابا سے اجازت، بچی نے کہتے ہیں بابا سے اجازت دلا. اب یہ نہیں پتا بچی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پانی مانگ رہی ہے، بچوں کے لیے، لیکن مولا نے یہ ضرور کہا ہوگا یا سوچا ہوگا یا تصور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اب میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. یہی ہوا. بی بی زینب سے بھی بعض نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت عباس اپنی بہن سے ودا ہو رہے ہیں نا، تو اس وقت بی بی نے کہا کہ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ ہم اسیر ہوں گے، ہم اسیر ہوں گے، اب اسیر ہوں گے. اور جو خدا اجر دے آپ کو اس کا، ام البنین کا بیٹا ہے، گریہ کر لیجئے. وہ ماں کہ جب خبر ملی پہلی تو بیٹے پر گریہ نہیں کیا، کہا بس یہ بتاؤ بشیر کہ جب حسین گئے دنیا سے عباس زندہ تھا؟ کیسا پالا ہے کہ یقین ہے کہ ممکن نہیں عباس ہو، حسین کو کچھ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہے عباس. عزاداران محترم، عباس گئے. ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے، علماء نے بیان کیا ہے کہ جس کم خیمے میں مسکیزیں پڑے ہوئے تھے، مسکیزوں کو اٹھانے گئے. بیان کرتے ہیں مسکیزیں ہیں نا، پانی تو نہیں ہے، خشک ہے، لیکن ہیں تو مسکیزیں. کیا دیکھا حضرت عباس نے؟ بچے خشک مسکیزوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. وہ آپ تصور کریں کہ حضرت عباس لیا مسکیزہ، چلے ہیں، بس میں بہت تیزی سے چلتا ہوں. عزاداران محترم، آپ جنگ سنتے رہتے ہیں، آپ نے جنگ سنی ہے، علی کا بیٹا ہے، موقع ہی نہیں ملا. موقع ملتا تو بتاتا جنگ کہتے کسے ہیں. عباس کو ضرورت نہیں تھی، عباس اکیلا کافی ہے، لیکن مولا کی اطاعت ہے. پانی لے کر آنا ہے، پانی لے کر. رستے میں حملہ ہوا، کئی لوگوں کو، ہزاروں کو کہتے ہیں کہ جہنم واصل کرتا ہوا عباس پانی تک پہنچ گیا. تاریخ کو بتایا ہم پانی لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. پہنچا پانی پہ میرا مولا، مسکیزے کو بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا. رمضان کی وہ رات یاد آ گئی جو بابا کی وصیت تھی. عباس وقت آئے گا، شریعہ تک پہنچ جاؤ گے، پانی تک پہنچ جاؤ، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا، حسین پیاسا ہوگا. ہاں آزادار ہے، پانی پیے نا. ماہ محرم سبیلیں امام حسین کو یاد کرے کہ مولا پیاسے مارے گئے، پانی کو پانی میں پھینکا، بس واپسی کا سفر. اب کیا واپسی ہے، کیا امید ہے؟ یہ مسکیزہ خیموں تک پہنچ جائے، یہ بس حضرت عباس کی امید ہے. چلے، دشمن چھپ کر اپنی جگہوں سے حملے کر رہا ہے. دایاں بازو شہید ہوا، بایاں بازو شہید ہوا. اللہ اکبر. مسکیزہ اپنے وجود میں بے بس کیے خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے. مقتل بیان کرتے ہیں کہ اٹھ اٹھ کر عباس خیموں کو دیکھ رہا ہے. دشمن نے پوری طاقت لگائی، عباس رک نہیں رہا. کہا کہ کون سی طاقت ہے؟ ایک نے کہا یہ مسکیزہ، تیر
مشکیزے پہ لگا، پانی بہ گیا، عباس کی امید گئی۔ گھوڑا بھی باوفا ہے، نہیں جائے گا، مڑ گیا، مڑا تیر آنکھ میں آیا، نہیں پتا آزادارہ نے غور کرو۔ گرز سر پہ لگا۔ ایک ذاکر مصیبتیں پڑھتا تھا حضرت عباس کا، حضرت عباس خواب میں آئے، کہا ہے ذاکر اے عالم دین تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا تم یہ نہیں پڑھتے کہ میں زین سے زمین پہ آیا کیسے؟ خود تصور کرے کہ جب کوئی زمین پہ آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے سہارے، مگر میں قربان، ارے مولا ہاتھ ہی نہیں ہے۔ آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو قبول کرے، مگر آپ جتنا بھی غم رکھیں حسین جیسا غم کوئی نہیں ہوا جیسے میرے مولا۔ گرے غازی عباس اپنے بھائی کو آواز دی، بلایا، اب نہیں پتا، جب پہلے کوئی گرتا تھا تو امام حسین بڑی تیزی سے آتے تھے، لیکن اب کیفیت الگ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد کبھی نہر کی طرف، کبھی خیموں کی طرف۔ ماجرا کیا ہے؟ کہا پہلے عباس